اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سافٹ انالیسز میں تمام احباب کو خوش آمدید. آج کے پروگرام میں ہم کل کی جو ٹاپ ٹرینڈ نیوز تھی پاکستان کے بارے میں اس پہ ڈسکس کریں گے. ان میں جو سب سے اہم خبر تھی جو دنیا کی میڈیا پہ جو ہے ٹاپ ٹرینڈ رہی وہ تھی عمران ریاض خان کی رہائی، چونکہ وہ ایک صحافی ہیں. اس 137 دنوں کے بعد وہ گھر واپس آئی. اس کے علاوہ جو ہے عمران خان صاحب کی اڈیالہ جیل سے منتقلی کی خبر تھی، اور کچھ لاہور سے جو لوگ جو ہے ان کو رہا کیا گیا پھر گرفتار ہو گئی. تو یہ تین خبریں تھیں. اس کے علاوہ جو 75 70 سال کے کچھ لیڈرز ہیں، جو مثال کے طور پہ ان میں ہمارے شاہ محمود قریشی صاحب ہیں اور پرویز الہی صاحب ہیں. تو ان لوگوں کو بھی، خاص کر پرویز الہی صاحب کو کئی دفعہ رہا کر کے پھر گرفتار کیا گیا. تو یہ جو تماشا ہے اس طرح کا، کبھی رہائی کبھی گرفتاری، نہ ججوں کی کوئی مان رہا ہے نہ کوئی آئین کو مان رہا ہے، تو اس کا بیرونی دنیا کو ہم کیا میسیج دے رہے ہیں. تو اس میں مختصراً جو ہے وہ میری جو سبمیشن ہے ذاتی وہ یہ ہے کہ ایک آئین موجود ہے ملک میں، اور اس میں انسانی حقوق کی 18-20 کلازز ہیں. پہلی جو ہے بڑا ڈیٹیلڈ آئین ہے، لیکن ایشو یہ ہے کہ آئین کو تو کوئی بھی نہیں مانتا ہے. اس کو سرکاری جو آفیسرز ہیں وہ بھی نہیں مانتے ہیں، اس کو الیکشن کمیشنر نہیں مانتا ہے، اس کو یہ ڈی سی اے سی بھی پراپر طریقے سے جو ہے وہ اس کو ایکنالج نہیں کرتے ہیں. تو اس وجہ سے جو صورتحال ہے وہ بیرونی دنیا میں پاکستان کا نام جو ہے وہ ہر آئے دن جو ہے وہ بدنام ہو رہا ہے، اور اس کی مذاق بنا ہوا ہے. جیسا کہ پرویز الہی صاحب کے ساتھ ایسے ہوا ہے، ان کو درجن دفعہ جو ہے کبھی ایک کیس میں جو ہے وہ ہوتی ہے، ان کی گرفتاری ہوتی ہے، دوسرے میں رہائی ہوتی ہے، دوسرے میں گرفتاری ہوتی ہے، دوسرے میں رہائی. لیکن انہیں جو ہے وہ جس طریقے سے گھسیٹا جا رہا ہے، یہ لوگ، یہ ہوئے شاہ محمود قریشی ہوئی یا دوسرے لوگ ہی، وہ عمران خان، نواز شریف، یہ سارے لوگ بڑی اعلیٰ عہدوں پہ فائز رہے، جیسے کیسے بھی تھے، منتخب نمائندے تھے عوام کے. اور ان کے ساتھ اس طرح کا سلوک جو ہے وہ تو میرا خیال ہے کہ شاید اب کسی کہیں دنیا میں نہیں ہوتا ہے. ہم 5واں بڑا ملک ہیں، اور کئی حساب سے پہلا، دوسرا، تیسرا بھی ہمیں کئی معاملات میں شمار کرتے ہیں، مختلف جو کیٹاگریز ہیں. تو اس لحاظ سے ہم کوئی دنیا کو اچھا پیغام نہیں دے رہے ہیں. دوسرا جو عمران ریاض خان کا مسئلہ ہے، دنیا گلوبل ویلیج ہے، اس میں اتنا عرصے تک جو ہے وہ پولیس بھی لاچار رہی، اور پولیس نے جو آخر میں جو ہینڈ آؤٹ جاری کیا ہے وہ بڑا جو الارمنگ ہے. انہوں نے کہا کہ ہم نے ریکور کرایا، آگے بتایا نہیں ہے کہاں سے ہے. تو وہ ایکچولی لگ سر آیا کہ گرفتار تھے یا کیا تھا. تو اس کو بھی انہوں نے جو ہے وہ پراپر طریقے سے پولیس اس کو ہینڈل نہیں کر سکی. اس کے اوپر بھی جو کمنٹریز آئی ہیں وہ مطلب یہ کہ ملک کے جو سسٹم ہے اس کے اوپر بڑی انگلیاں اٹھائی گئی ہیں. تو اگر یہ ہمارے سیاستدان ایک جگہ پہ بیٹھ کے، اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کم از کم یہ دیکھ لیں کہ کوئی ایک جو ہے رولز آف گیم سیٹ کر لیں کہ کس کا احتساب کیسے ہوگا، کون حکومت میں آئے گا، اور اس کے بعد کے جو معاملات ہیں وہ کیسے ہوں گے. ادروائز اب تو جہاں پہ ڈکٹیٹرشپس ہیں، جیسے عرب ملک ہیں، اس کی بڑی مثالیں ہیں. یہ بڑی مثالیں اب عرب ملک رہ گئے ہیں، یا تھوڑا بہتر ملکوں میں میانمار جو برما ہے، باقی کہیں بھی ایسے نہیں ہیں. تو وہاں کی خبریں بھی جو ہے اس طریقے سے نہیں آ رہی ہیں جیسی ہماری ہیں. تو ملک کی جو گڈ ول ہے، اس کی جو پرائیڈ ہے، اس کو ریسٹور کرنے کے لیے جو ہے ایسی چیزوں سے جو ہے وہ اجتناب کرنا ہوگا. اور اچھے طریقے سے اگر کسی کا کوئی جرم ہے، اس کو ایک جو ڈگنیفائڈ مینر میں، جو رول آف گیم ہے، جو ہمارے مروجہ قانون ہیں ان کے تحت گرفتار بھی کیا جائے اور رہا بھی کیا جائے. تو یہ اتنی سبمیشن تھی، اور امید ہے کہ آگے جو ہے وہ حالات کچھ بہتر ہوں گے، لیکن اتنے جلدی لگ نہیں رہا ہے، اور بڑی جگہ صحیح ہو رہی ہے ملک کی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.